ایک شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں کہ فرض نماز اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہوں، ماں باپ بھی پکاریں تو فرض نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز توڑنے کی اجازت نہیں، ماں باپ بھی پکاریں، نماز نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، نفل نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور اگر ماں باپ پکارے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نفل پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے نفل پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا رات کو توبہ کے نفل پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، ماں باپ نے آواز دی، ہم دوسرے کمرے میں تھے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نفل پڑھ رہے ہیں، تو اب شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے ہمیں آواز دی ہے، چاہے معمولی کوئی کام ہو، تو اب وہ نفل چھوڑ کر ماں باپ کی سننے جائیں، لیکن ان دو نفلوں کو جو کہ اب واجب الاعادہ ہو چکے ہیں، ان دو نفلوں کو بطور واجب الاعادہ بعد میں ہم نے پڑھنا ہے۔ کب؟ جب ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نفل پڑھ رہے ہیں، فرض نہیں نفل پڑھ رہے ہیں، فرض تو چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، تو اب نفل چھوڑ کر جائیں۔ لیکن اگر ماں باپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم کمرے میں نفل پڑھ رہے ہیں، اب ماں باپ پکاریں تو اب نفل بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کا مسئلہ۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلے کو ایڈ کریں، وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی نگاہوں کے سامنے مصیبت زدہ مصیبت میں پھنس گیا ہے اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نفل نہیں، فرض بھی پڑھ رہے ہیں، اور کسی مصیبت زدہ نے آپ کو پکارا ہے، آپ کو پکارا ہے یا کسی اور کو پکارا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں نماز توڑ کر، فرض نماز توڑ کر اس کی جان بچا سکوں گا، میرے میں طاقت ہے، مثلا اللہ نہ کرے وہ جل رہا ہو، اللہ نہ کرے وہ ڈوب رہا ہو، اللہ نہ کرے وہ کسی کنویں میں گر رہا ہو، اور مجھے لگ رہا ہے میں فرض نماز میں ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں فرض توڑ کر اس کو بچا سکوں گا جلنے سے، ڈوبنے سے، کنویں میں گرنے سے یا کسی مصیبت سے بچا سکوں گا، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے مجھ پر فرض نماز توڑنا واجب ہے، فرض نماز توڑنا واجب ہے، توڑ کر اس کی جان بچاؤں گا۔ نابینا کنویں میں گرنے لگے، توڑ کر اس کی جان بچاؤں گا، کوئی ڈوبنے لگا توڑ کر اس کی جان بچاؤں گا، کوئی آگ میں جلنے لگا توڑ کر، فرض توڑ کر اس کی جان بچاؤں گا، بعد میں فرض پورے کریں گے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا، اس کا ماں باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بھی پکارے مصیبت زدہ، اب وہ مصیبت زدہ ماں باپ ہوں یا پھر عام کوئی بندہ ہو، وہ ہمیں پکارے تو شریعت کہتی ہے فرض نماز توڑ کر تم اس کی جان بچاؤ۔ یہ کتنی خوبصورت شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں کہ ایک مسلمان کی جان بچانا، ایک انسان کی جان بچانا کس قدر اہم فریضہ ہے، لیکن اس کو عام احوال کے اوپر قیاس نہیں کریں گے، یہ خاص جگہیں۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ماں باپ پکاریں، ہم فرض پڑھ رہے ہوں، عام حالات میں پکاریں، فرض توڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی توڑے گا گناہگار ہوگا، وہ ناجائز کام کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، نفل پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، اب نفل توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پورا کریں گے، اور اگر پتہ ہے تو نفل توڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی مصیبت زدہ ہمیں پکارتا ہے یا کسی اور کو پکارتا ہے اور ہم فرض بھی پڑھ رہے ہوں، اب وہ پکارنے والا چاہے ہمارے ماں باپ ہوں یا ماں باپ نہ بھی ہوں، کوئی بھی ہو اور پکارے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے تم فرض بھی پڑھ رہے ہو تو فرض توڑنا واجب ہے، اس کی جان جا کے بچاؤ۔ اس کے اوپر میں ایک جزیہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ بہار شریعت ہے میرے پاس، مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں۔ یہ وہ مفتی ہیں کہ ہر دارالافتاء، اہل سنت کے جتنے دارالافتاء ہیں ان میں یہ کتاب لازمی ہوتی ہے، یعنی جو بھی مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں نا آج ہمارے اہل سنت کے، یہ کتاب ان کی لائبریری میں ضرور ہوتی ہے، ضرور، اتنی اہم کتاب، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر در مختار اور رد المختار فتاوی شامی کے حوالے سے باتیں لکھی ہیں، سنیے۔ فرماتے ہیں کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو، بہار شریعت جلد اول حصہ سیوم یعنی تیسرا حصہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 637 اور 638، دو مسئلے۔ نمبر 1، کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو، اسی نمازی کو پکار رہا ہو یا مطلقاً کسی شخص کو پکارتا ہو، یا کوئی ڈوب رہا ہو یا آگ سے جل جائے گا، یا اندھا راہ گیر کنویں میں گرا چاہتا ہو،
ان سب صورتوں میں توڑ دینا واجب ہے، جبکہ یہ اس کے بچانے پر قادر ہو۔ کیا توڑ دینا واجب ہے؟ فرض نماز بھی ہو تو توڑ دینا واجب ہے، ان کی جان بچاؤ۔ پھر ساتھ ہی یہ مسئلہ لکھنے کے بعد اگلا مسئلہ بالکل اسی کے ساتھ، مسئلہ نمبر 85 صفحہ نمبر 638 بہار شریعت جلد اول حصہ سوم، ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے، محض بلانے کا مطلب ہے وہ کسی پریشانی میں نہیں ہے، مصیبت میں نہیں ہے، محض بلانے سے نماز قطع کرنا یعنی توڑ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو، جیسے اوپر مذکور ہوا جو پہلے ڈیٹیل بتا دی، تو توڑ دے، اب وہ ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ حکم فرض کا ہے۔ اور اگر نفل میں ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو پتہ ہے، تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے، نفل بھی نہیں توڑ سکتا۔ اور اس کا نماز پڑھنا انہیں یعنی ماں باپ کو معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے اور جواب دے، اگرچہ معمولی طور سے بلائیں۔ جو نفل توڑیں بعد میں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کوشش کی یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی رفعت شان کا بیان بھی سن لیا، اور ضمناً ایک شرعی مسئلہ نماز کے حوالے سے وہ بھی سن لیا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اس کا حوالہ بھی یاد رکھیں، لوگوں تک یہ ستھری صحت مند باتیں ضرور پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو، ہم سب کو علم نافع بھی دے، شریعت کی پابندی بھی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا سب سے اونچا قد شریعت کا ہے، باقی سارے قد نیچے ہیں، سب سے اونچا قد شریعت کا ہے، سب سے اونچی بات اور سپریم بات وہ شریعت مطہرہ کی ہے۔ جب بھی شریعت کی بات آ جائے بندے کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ سرنڈر کا مطلب ہے سر نیچے، شریعت اونچی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔